اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام اور اسی طرح مختلف شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے یہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے معروف اشعار ہیں، جو آپ نے حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے تحریر کیے۔ آج الحمدللہ ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے انہی اشعار کا مطالعہ کریں گے، انہی اشعار کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار یوں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مادرانہ نسبت کی بنا پر عزیز ہیں۔ آپ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مادرانہ نسبت کی بنا پر عزیز ہیں، عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، رفعت والی ہیں اور قدر و منزلت والی ہیں، جبکہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ تین نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے آپ قدر و منزلت والی ہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے آپ عظمت والی ہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے آپ شان والی ہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے آپ بلند رتبہ و بلند مقام والی ہیں۔ چونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ اشعار تحریر کیے، تو مناسب ہوگا کہ ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے پہلے کچھ جان لیں اور ان سے محبت، ان سے عقیدت رکھنے والوں کی عظمت، شان اور فضیلت کیا ہے اس کے متعلق پہلے جان لیں، پھر دوبارہ ہم ان اشعار کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کیا ہے؟ مسند دیلمی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح المستدرک میں امام حاکم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی فاطمہ کیوں رکھا؟ چونکہ فاطمہ یہ فتم سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے روک لینا یا ڈال بن جانا، روک لینا یا ڈال بن جانا۔ فاطمہ فتم سے نکلا ہے، فا طا اور میم فتم، تو فتم سے یہ لفظ نکلا ہے، تو اس کا معنی ہے روک لینا یا ڈال بن جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے سچی محبت کرنے والوں کو اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے روک لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، روک لیا ہے اور محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے کہ آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو اور آپ کی سچی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے روک لیا ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں درخت ہوں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس درخت کی ٹہنی ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس درخت کا شگوفہ ہے، اور اسی طرح حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ اس درخت کا پھل ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس کا شگوفہ ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ اس کا پھل ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں، اور یہ سب جنت میں ہوں گے، اور یہ حق ہے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز فقط جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی سنگت میں ہوں گے، آپ کی صحبت میں ہوں گے، آپ کی معیت میں ہوں گے، آپ کی رفاقت میں ہوں گے، آپ کی غلامی میں ہوں گے۔ تو آپ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، کریم آقا سے محبت کرنے والے، سیدہ پاک سے محبت کرنے والے وہ فقط جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی سنگت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی معیت میں، آپ کی قربت میں ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہمارے محبین سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، سب ہی قیامت کے روز ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے محبین، آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہم اور ہمارے تمام محبین بروز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے روز ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بروز قیامت تمام لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے اور ہم اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے آپ کی، اور کیا عظمت اور شان ہے آپ سے محبت کرنے والوں کی۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی در کی گدائی کرتے ہوئے، اسی در کی نوکری کرتے ہوئے اور اسی در سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں یہ اشعار کہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مادرانہ نسبت کی وجہ سے آپ عزیز ہیں، قدر و منزلت والی ہیں، بلند رتبے والی ہیں، بلند شان والی ہیں، جبکہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، جبکہ حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ تین نسبتوں کی وجہ سے بلند رتبے والی ہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے قدر و منزلت والی ہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے عظمت و شان والی ہیں۔ وہ تین نسبتیں کیا ہیں وہ آگے چل کے انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں ہم فقط پہلی نسبت پڑھیں گے، اگلے دوسرے لیکچر میں پھر دوسری، اور تیسرے لیکچر میں ہم تیسری نسبت پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ اس شعر کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ نسبت کہتے ہیں تعلق کو، وابستگی کو، رشتے کو۔ اسی طرح عزیز کا معنی ہے گرامی یا قدر و منزلت والا ہونا، عظمت والا ہونا، شان والا ہونا، بلندی والا ہونا۔ اور سے کا معنی تین۔ اب دیکھیں، اب توجہ سے اس شعر کو دیکھیں اور اس کو سمجھے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ، مریم حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا از یک نسبت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نسبت کی وجہ سے، ایک نسبت سے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ آپ حضرت
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، آپ کی امی جان ہے، تو اس ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہے، یعنی قدر و منزلت والی ہیں، آپ عظمت و شان والی ہیں، آپ بلند رتبے اور بلند مقام والی ہیں، اس ایک نسبت کی وجہ سے کہ آپ حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جبکہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے متعلق فرماتے ہیں از سے نسبت، تین نسبتوں سے حضرت زہرا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عزیز، آپ پیاری ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ قدر و منزلت والی ہیں، آپ بلند شان، بلند رتبے، بلند مقام والی ہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے۔ وہ تین نسبتیں کیا ہیں؟ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ آپ فرماتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہے، آپ یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہے، آپ کی آنکھوں کا نور ہے، نور چشم ہے آپ، یعنی آپ کی لخت جگر ہے، یعنی آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ کی دختر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں۔ تو پہلی نسبت تو یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین، یعنی جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، آپ علیہ السلام ان کی آنکھوں کا نور ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں۔ پہلی نسبت یہ امام اولین و آخرین، اور آپ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ ہستی ہیں، وہ پاک ذات ہے کہ جو پہلوں کے بھی امام ہیں اور بعد والوں کے بھی امام ہیں، پہلوں کے بھی امام اور بعد والوں کے بھی امام ہیں۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، نور چشم کا معنی ہے آنکھوں کا نور، اور یہاں مراد بیٹی ہے۔ رحمت للعالمین کا معنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ امام کا معنی ہے پیشوا یا سردار، اولی کا معنی پہلے والے، اور آخری کا معنی بعد والے۔ اب توجہ سے اس شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ نور چشم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے کی آپ نور نظر ہیں، آپ ان کی آنکھوں کا نور ہیں، آپ ان کی آنکھوں کا قرار ہے، آپ ان کی دختر ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں۔ ایک تو نسبت یہ امام اولی، وہ پاک ہستی یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاک ذات کے جو اولی کے امام ہیں، پیشوا ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے امام ہیں، اولی جو آپ سے پہلے گزر گئے، وآخری اور جو آپ کے بعد آنے والے ہیں قیامت تک، ان کے بھی آپ سردار ہیں، ان کے بھی آپ پیشوا ہیں، ان کے بھی آپ امام ہیں۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ نے یہ شعر بھی سمجھ لیا ہوگا۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کے لیکچر کا آخری شعر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کے جاں در پے کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئیں آفرید۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا کے جسم میں جان پھونکی گئی، جان یعنی روح پھونکی گئی، ان کی وجہ سے اس دنیا کے وجود میں، دنیا کے جسم میں جان پھونکی گئی، روح پھونکی گئی، روزگار تازہ آئین آفرید، اور ایک ایسا زمانہ مارز وجود میں آیا، اور ایک ایسا زمانہ مارز وجود میں آیا کہ جس کے قوانین، جس کے دستور، جس کا آئین نیا تھا، جس کا آئین بالکل نیا تھا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، دوبارہ ہم اس شعر کو سمجھیں گے۔ جان کا معنی جان یا روح، پیکر گیتی کا معنی، گیتی کہتے ہیں زمانے کو یا جہان کو، پیکر گیتی کا معنی زمانے کا وجود یا زمانے کا جسم۔ دمید، یہ دمیدن مصدر سے، دمید یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے دمیدن کا معنی ہے پھونکنا، تو دمید پھونکا یا پھونکی گئی۔ روزگار زمانے کو کہتے ہیں۔ تازہ آئین، تازہ آئین کا معنی نیا آئین، نیا دستور، نئے قوانین۔ اسی طرح نئی شرع یا نئی شریعت، یہ بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ تو اب توجہ سے شعر کو سمجھیں۔ کے جاں، وہ پاک ہستی یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاک ہستی
کہ جاں در پے کرے گیتی دمید، پے کرے گیتی، گیتی کے پیکر میں یعنی زمانے کے وجود میں، جاں دمید جان پھونکی گئی، روح پھونکی گئی، یعنی جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود عطا کیا گیا، جن کی وجہ سے اس جہان کو تخلیق کیا گیا، جن کے سبب سے اس جہان کو بنایا گیا اور اس میں روح کو پھونکا گیا، اس میں جان بخشی گئی، روزگارے تازہ آئین آفرید، اور ایسا زمانہ ایک پیدا ہوا۔ آفرید یہ آفریدن مصدر سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، آفریدن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تو آفرید کا معنی پیدا ہوا، روزگار تازہ آئین آفرید، اور ایک نیا زمانہ پیدا ہوا جو نئی شریعت کے ساتھ تھا، جو نئے قوانین کے ساتھ تھا، جو نئے دستور کے ساتھ تھا، جو نئے قواعد کے ساتھ تھا اور نئے قوانین کے ساتھ تھا اور نئے آئین کے ساتھ تھا، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ایک نیا معاشرہ تشکیل پا گیا، ایک نیا معاشرہ بن گیا، ایک نئی شریعت وجود میں آئی جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریعت مطہرہ لے کے آئے، اور آپ نے ایک نئی شریعت اس امت کو عطا کی، دنیا والوں کو عطا کی، اس جہاں والوں کو عطا کی، روزگار تازہ آئین آفرید، اور ایک ایسا زمانہ آفرید مارز وجود میں آیا، پیدا ہو گیا، مارز وجود میں آیا کہ تازہ آئین، کہ جس کے قواعد نئے تھے، جس کے ضابطے نئے تھے، جس کا دستور نیا تھا، جس کا آئین نیا تھا، جس کی شریعت نئی تھی، اور ایک ایسا نیا معاشرہ وجود میں آیا۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم دوسری نسبت کو پڑھیں گے کہ دوسری کس نسبت کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔